بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ باب ما جاء فی صفت ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے بیان میں۔ ادام واحد اس کی جمع ادم یا ادما آتی ہے، جس کے معنی سالن کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالن کیسا ہوتا تھا، کس چیز کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے، اس سلسلے میں روایتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی روایت ہے جس میں حضرت عائشہ کہتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الادام والخل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا ہی بہترین سالن سرکہ ہے۔ ایک راوی عبداللہ بن عبد الرحمن وہ اپنی حدیث میں فرماتے ہیں نعم الادم یا الادام الخل۔ بہرحال الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ سرکہ کیا ہی بہتر سالن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ کی تعریف فرمائی کہ روٹی وغیرہ کے ساتھ سرکہ کھایا جائے، یہ بہترین سالن کا کام کرتا ہے۔ سرکہ کو اچھا سالن اس لیے کہا کہ اس میں قدر ترشی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ وہ سرکہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، نفع بخش اور مفید ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سے ہاضمہ اچھا رہتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو یہ مار دیتا ہے، اس سے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ صفرہ پتہ کو ختم کرنے والا اور پورے جسم کے لیے نفع بخش ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ کو بہترین سالن قرار دیا ہے۔ آگے کی روایت ہے، اس روایت میں حضرت سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر کو کہتے ہوئے سنا الستم فی طعام و شراب ما شئتم، کیا تم لوگ نہیں ہو کھانے پینے میں وہ جس کو تم چاہو، یعنی اپنی خواہش کے مطابق۔ آج تمہارے لیے کھانے پینے کی نعمتیں بہت فراوانی کے ساتھ حاصل ہیں، کیا نہیں ہو؟ یہ استفہام انکاری اصل میں توبیخ مقصود ہے، یعنی تم لوگ آج اپنی خاطر خواہ اپنی مرضی چاہت کے مطابق طرح طرح کے کھانے طرح طرح کے پینے میں مشغول ہو، تمہارے پاس یہ سب کچھ میسر ہے۔ لقد رأیت نبیکم، جبکہ میں نے خود دیکھا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وما یجد من الدقل بیملأ بطنہ، دقل خشک اور ردی کھجور کو کہتے ہیں، یعنی عمدہ بک جائے، سوکھی ردی جو بچ جائے تو خشک اور ردی کھجور کو دقل کہتے ہیں۔ کہتے تم لوگ اپنی چاہت اپنی خواہش کے مطابق کھانے پینے میں ہو، توبیخ مقصود ہے، جبکہ تمہارے نبی کو میں نے دیکھا کہ وہ نہیں پاتے تھے خشک اور ردی کھجور سے بھی اتنے یملأ بطنہ جو ان کے پیٹ کو بھرتے۔ یعنی حضور کا حال تو وہ تھا کہ وہ تنگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، ردی اور خشک کھجور سے بھی اتنے میسر نہیں کہ جس سے شکم سیری ہو، اور تم لوگ اپنی خواہش کے مطابق اپنے خاطر خواہ طرح طرح کے کھانے پینے کی نعمتوں میں ہو۔ بظاہر روایت کا باب سے تعلق نہیں معلوم ہو رہا، باب تو قائم کیا تھا سالن کا اور یہاں کھجور کا ذکر آ رہا، لیکن مناسبت ہو جائے گی اس لیے کہ بعض حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادام بھی یعنی سالن بھی میسر نہ ہوتا تھا اور آپ اس کی فکر بھی نہیں کرتے تھے۔
آپ تو بس سوکھی کھجور پر، ردی کھجور پر بھی اکتفا کر لیتے، اور وہ بھی بقدر ضرورت، بلکہ اس سے بھی کم کہ پیٹ بھر کر بھی کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو عنوان تھا اعدام سالن کا، اور حضور کو کبھی سالن بھی میسر نہیں، تو نسبت تضاد کے طور پر باب سے اس حدیث کو مناسبت ہو جاتی ہے۔ آگے کی روایت ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نعم الادام والخل، کہ سرکہ کتنا بہترین سالن ہے۔ کیوں یہ بہترین سالن ہے؟ اس کی وجہ بتا دی گئی طبی اعتبار سے، سرکے کی جو اہمیت تھی، افادیت تھی، اس کا بیان ہو گیا۔ آگے روایت حضرت زہدم جرمی ہے۔ یہ زہدم جرمی یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے کننا عند ابی موسیٰ، کہ ہم ایک بار ابو موسیٰ کے پاس تھے، فودی بلحم دجاج، پس مرغی کا گوشت لایا گیا، یعنی چند دوست لوگ جمع تھے، کھانے کے لیے مرغی کا گوشت حاضر کیا گیا۔ فتنحى رجل من القوم، پس لوگوں میں سے ایک آدمی الگ ہٹ گیا، دور ہو گیا۔ فقال، تو انہوں نے یعنی جو میزبان ہیں ابو موسیٰ اشعری، انہوں نے کہا مالکا، آپ کو کیا ہوا، یعنی آپ الگ کیوں ہو گئے، کھاتے کیوں نہیں؟ تو اس آدمی نے کہا انی رأیتها، میں نے دیکھا ہے مرغی کو تاکل شیء نتنا، کہ وہ گندی چیز کھا رہی تھی، یعنی مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا۔ فحلفت ان لا آکلها، تو میں نے قسم کھا لی اللہ آکلها، کہ میں کبھی اس کو نہیں کھاؤں گا۔ قال، تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا ادنو، قریب ہو جا، یعنی دور مت ہٹ بلکہ قریب ہو اور کھا۔ فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل لحم الدجاج، کیونکہ میں نے دیکھا ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے۔ اس روایت سے ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ کچھ دوست احباب ایک ساتھ جمع ہو کر اور کھانے پینے کی پارٹی وغیرہ کریں تو یہ بھی مشروع ہے، جیسا کہ صحابہ کرام یا تابعین حضرات کے بارے میں یہ واقعہ آ رہا۔ اس سے ایک دوسرے کی محبت بڑھتی ہے۔ واقعی میں بتایا کہ کھانے میں مرغی کا گوشت لایا گیا تو قوم میں، لوگوں میں ایک آدمی تھا جو الگ ہٹ گیا۔ تنحا یہ نحو سے ہے جس کے معنی طرف کنارے کی، یعنی ایک طرف ایک کنارے میں کھسک کے دور ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا مالکا، کیا ہوا تجھے؟ یہ استفہام ہے جو انکار کے معنی کو متضمن ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کس بات پر تو الگ ہو گیا، تنحی اختیار کر رہا، کس نے تجھے علیحدہ ہونے پر مجبور کیا، کیوں الگ ہو رہے، کھاتے کیوں نہیں؟ مسئلہ نکلا کہ میزبان کو، دعوت کرنے والے کو چاہیے کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھا رہا ہے تو اس سے پوچھے۔ یہ میزبان کا، دعوت دینے والے کا اخلاقی فرض ہے کہ مہمان سے پوچھے کہ بھائی آپ کیوں نہیں کھا رہے، بلکہ کوئی تکلف کر رہا ہے تو اس کے تکلف کو دور کرے، اسے کھلائے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا مرغی کو گندگی کھاتے ہوئے، میں نے قسم کھا لی کہ اب کبھی مرغی نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو انہوں نے قسم کھائی تھی یہ شرعی اعتبار سے حرمت کی بنا پر نہیں بلکہ طبعی اعتبار سے کراہت کی بنا پر۔ معلوم ہے کہ مرغی حرام نہیں ہے، حلال ہے، مگر انہوں نے دیکھا گندگی کھاتے ہوئے تو طبعی کراہت کی وجہ سے کہہ دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ نے کہا ادنو، قریب ہو جا،
یعنی مطلب یہ ہے کہ تیری طبیعت کا تقاضا کچھ اور ہے، لیکن شریعت میں مرغی کو حرام نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ ایک طرف تو تمہارے خواہش کی اتباع ہے، دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور ظاہر ہے کہ اتباع ہوا کے مقابلے میں اتباع مصطفیٰ یہ زیادہ مناسب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طبیعت کو شریعت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، بلکہ شریعت کو طبیعت پر ترجیح دینی چاہیے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص اپنی طبی کراہت کی وجہ سے کسی چیز کے نہ کھانے کی قسم کھا لے، حالانکہ وہ چیز شرعی طور پر مکروہ نہیں ہے، تو اس آدمی کو اپنی طبیعت پر شریعت کو ترجیح دینی چاہیے اور اپنی قسم توڑ دینی چاہیے اور وہ چیز کھا لینی چاہیے۔ بہرحال اس میں مرغی کا ذکر آ رہا ہے، یہ بھی سالن کے طور پر استعمال کیا جاتا، اس وجہ سے اعدام سالن والے باب سے اس حدیث کی مناسبت قائم ہو جاتی ہے۔ بقیہ اس موضوع سے متعلق اور دوسری روایتیں سب ہیں جو آگے انشاءاللہ تعالی بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔